بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ہماری اس مختصر ویڈیو کا موضوع ہے حدیث قرطاس۔ سب سے پہلے حدیث قرطاس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث قرطاس کیا ہے اور اہل سنت کی کس کس کتاب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 114۔ پوری روایت ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ حدیث قلانو سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی جو ہے وہ تکلیف، سخت تکلیف تھی، یعنی کہ بیماری کی شدت تھی، قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ۔ اور دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر موجود تھے، وہاں پہ کچھ رجال وفیہ رجال، اس میں وہاں پہ لوگ موجود تھے اور لوگ صحابہ بھی تھے، اہل بیت کے افراد میں بھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، کہ میرے پاس کاغذ قلم لا کے دو یا لکھنے کی کوئی چیز لا کے دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دوں گا کہ اس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا غلبہ ہے، یہ بیماری کا غلبہ ہے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ فاختلفوا، اس کے درمیان صحابہ اور اہل بیت کے درمیان، وہاں پہ جو گھر میں موجود تھے ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ کاغذ قلم لا کے دو، بعض نے کہا کہ کاغذ قلم نہ لا کے دو۔ حضرت عمر کے اوپر اکتفا کیا، حضرت عمر کی بات سے تائید کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شور بڑھنے لگا، شور و شرابہ جو ہے وہ گھر کے اندر اختلاف بڑھنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، مجھ سے اٹھ جاؤ، یعنی کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی 114 نمبر روایت، یہ میں نے آپ کے سامنے پوری مکمل روایت پیش کی ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت نمبر 3168 ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالنا، واجز الوفد بنحو ما كنت تجزهم، اور وفد کے ساتھ وہی معاملہ کرنا، وفود کے ساتھ کہ جو میں معاملہ کیا کرتا تھا۔ اور تیسرے کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں، یا راوی جو ہے وہ راوی نے یہاں پہ سکوت اختیار کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ساکت ہو گئی، یہ دو ہی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اور یہ روایت مختلف ہماری ان دو کتابوں، اگر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو دیکھا جائے تو اس کے اندر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے 114 بیان کی ہے، ایک حدیث 3168 بیان کی ہے۔ صحیح بخاری ہی کے اندر 4431 روایت بھی موجود ہے، 4432 روایت بھی موجود ہے، 7366 بھی موجود ہے، 3053 بھی موجود ہے۔ اور صحیح مسلم کی اگر روایات دیکھی جائے تو صحیح مسلم کی روایات 4232، 4234 اور 4233 یہ روایات موجود ہیں۔ اور اس کے اندر اسی حدیث قرطاس کو محدثین نے، چاہے وہ امام مسلم ہوں یا امام بخاری ہوں، انہوں نے ان روایات کو بیان کیا ہے۔ ابھی یہ جو 3168 نمبر روایت ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا بیان کر دیا ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے۔ اس لیے واضح طور پر بیان ہے کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالنا، اور اسی طرح وفود کے ساتھ وہی معاملہ کرنا کہ جو میں اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، میرے بعد بھی وفود کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا۔
تو یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ اگر تیسری کوئی چیز ہوتی، حضرت علی کی خلافت ہوتی، حضرت علی کو وصی بنانا ہوتا، خلیفہ بنانا ہوتا، خلیفہ بلا فصل بنانا ہوتا، خلیفہ اول بنانا ہوتا، پہلے نمبر پر خلافت دینی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت بھی ضرور لکھواتے، حضرت علی کی وصیت بھی ضرور لکھواتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں لکھوائی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہاں پہ لکھوانی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور قوموا عنی یہ کہنا اس بات پر دال ہے اور دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس بات پر اکتفا کر چکے تھے، راضی ہو چکے تھے، مطمئن ہو چکے تھے کہ حضرت عمر نے جو حسبنا کتاب اللہ کے الفاظ کہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انکار حدیث نہیں ہے۔ جیسے کہ فضل ہمدرد کی ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ذرا سماعت فرمائیے۔ حدیث اقلین کو بیان کیا ہے تو فرقہ پرست مولویوں نے حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ شخص اس چھوٹے سے کلپ کے اندر بھی کہتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ ان ویڈیوز کے اندر واضح طور پر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسبنا کتاب اللہ کے الفاظ کہیں یہ حدیث کا انکار ہے، اور الیاذ باللہ حضرت عمر کے اوپر انکار حدیث کی تہمت لگا رہا ہے، حضرت عمر کو منکر حدیث ثابت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ انکار حدیث بالکل نہیں ہے، اور ہمارے جمہور محدثین نے اس کو واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ کچھ حوالے جات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لکھوانا چاہتے تھے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا۔ اگر حضرت علی کی خلافت بھی لکھوانا چاہتے ہوتے تو رسول اللہ ضرور بیان کرتے، اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی جو میں نے مختصر ویڈیو بنائی تھی، یہ ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ نے مکمل طور پر اس بات کو واضح نہیں کیا، تو آج میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ قلم مانگا یہ کیا وحی کا حصہ تھا، یہ شریعت کا حصہ تھا؟ اگر شریعت کا حصہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک زندہ رہے؟ 3 دن تک ہمارے مورخین بھی کہتے ہیں، اور ان کے یعنی کہ اہل تشیع کے مورخین بھی لکھتے ہیں کہ 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن تک اہل بیت کے گھر کے اندر رہے، اہل بیت کے افراد وہاں پہ موجود تھے۔ ان کو کہہ دیتے کہ حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں لا کے دیا، لہٰذا آپ لا کے دیں، میں آپ کو ایسی چیز لکھ کے دوں کہ آپ اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن زندہ رہنا اور یہ نہ کہنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر راضی ہو چکے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے تو دکھاؤ، ہماری کتابوں سے نہیں، اپنی کتابوں سے دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی چیز لکھوائی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا تو دور کی بات، کاغذ قلم کا دوبارہ مطالبہ کیا ہو۔ جب کاغذ قلم کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لکھوانا چاہتے تھے وہ بیان کر چکے ہیں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور وفود کے ساتھ وہی معاملہ کرنا کہ جو میں کیا کرتا تھا۔ یہ 2 چیزیں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، تیسری چیز کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی کی خلافت کیوں نہیں واضح کر رہے ہیں؟ حضرت علی کو وصی اگر بنانا تھا تو وصیت جو ہے وہ واضح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس بات سے یہ پتہ چلتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس بات پر راضی ہو چکے تھے۔ اور یہ جو تنقید کا دروازہ کھولا ہے، یہ کس نے کھولا ہے؟ یہ کس کو پڑھ کے فضل ہمدرد حضرت عمر کے اوپر بکواس کرتا ہے؟ یہ کس کو پڑھ کر، کس کو فالو کر کے حضرت عمر کے اوپر تنقید کو حضرت عمر کا تنقید کا نشانہ بناتا ہے؟ یہ فضل ہمدرد یا اس جیسے لوگ؟ میں بتاتا ہوں، شیعہ کے تمام مورخین نے، باقر مجلسی ہو، بہار الانوار کا مصنف ہو، انوار النعمانیہ کا مصنف ہو، نعمت اللہ جزائر، اور اسی طرح شیخ الکلانی ہو، شیخ الصدوق ہو، جتنے بھی مورخین ان کے ہیں، جتنے بھی مورخین ہیں، انہوں نے حضرت عمر کو اس حدیث کے تحت آڑے ہاتھوں لیا، حضرت عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ دوسری طرف اگر اہل سنت کے مورخین یا اہل سنت کے محدثین کو دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید نہیں کی، بلکہ کیا بیان کیا ہے؟ میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ سٹپ پر سٹپ اس کو سمجھیے۔ اس حدیث کے تحت سب سے پہلے شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے اور بیماری کے غلبے کے اندر تھے. ای فہیم انہ قال لغلبۃ المرض وليس وقت کتابۃ، کہ فرماتے خلاصے کے طور پر سمجھی، فرماتے حضرت عمر کا یہ مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی کیفیت میں ہے اور یہ وقت تحریر کا نہیں ہے، اور قرآن میں جو کچھ کہنے والے تھے وہ اس میں موجود ہے، اس لیے حسبنا کتاب اللہ کے الفاظ کہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شارح مسلم امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے. ایسے ہی اگر دوسرے نمبر پر کتاب دیکھی جائے تو کتاب ہے فتح الباری اور اس کی جلد ہے جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 133. اس کے اندر ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وظاہر الکلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر مقصد یہ تھا کہ انہ خشی من غلبۃ المرض، کہ بیماری کی حالت میں کچھ ایسا نہ ہو جائے ان یتکلم بشیء یکون ذالک، کہ بعد میں واضح نہ ہو، کہ بیماری حالت میں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ بعد میں واضح نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر فتنے کا سبب بنے. اس وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ تکلیف کا غلبہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ایسے ہی تیسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ولم یکن قصد عمر، حضرت عمر کا قصد یہ نہ تھا. کون سا قصد؟ منازعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، ولا منعہ عن الوصیۃ، اور نہ ہی حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی وصیت لکھوانے سے روکا. ولکنہ خاف ان یکتب بشیء بسبب شدت المرض، حضرت عمر یہ ڈر محسوس کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کے اندر مبتلا ہیں، بیماری کی کیفیت سخت ہے، اس وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ ہو. اس ڈر کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے. اسی طرح آپ اگر شیخین کی تعظیم کے اوپر بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین نے، امام بخاری، امام مسلم نے جو روایات ذکر کی، امام ترمذی نے جو روایات ذکر کی، وفق ربی، بخاری شریف کی روایت ہے، وفق ربی عمر، حضرت عمر کی بات کی تائید رب تعالیٰ نے کی ہے. اور کئی جگہ ایسے موجود ہیں قرآن کریم کے اندر حضرت عمر کی تائید میں آیات اتری ہیں، حضرت عمر کی تائید میں رب کا حکم نازل ہوا ہے. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اعزاز دیا حضرت عمر کو. فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسے ہی حضرت عمر اور شیخین قریبین کے بارے میں جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی لان تان کرے، ان کو تنقید کا نشانہ بنائے یا ان کی خلافت کا انکار کرے، ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے، تو وہ شخص دارِ اسلام سے خارج ہے، نص قطعی کا منکر ہے، اس لیے وہ دارِ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ابھی اندازہ لگائیے کہ ان ساری باتوں کو لے کر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ ہے؟ کیا حضرت عمر نے بے حرمتی کی؟ کیا حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا؟ کیا حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا؟ ان ساری باتوں کا جواب آج اس ویڈیو میں میں مکمل طور پر دے چکا ہوں. آخر میں اہل تشیع کے نوجوانوں سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کے نوجوانوں، جا کے پوچھیے اپنے بڑوں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ وحی لکھوانی تھی تو بعد میں کیوں نہیں لکھوائی؟ اگر نہیں لکھوائی، اور یقیناً نہیں لکھوائی، ہماری کتابوں میں بھی ہے اور آپ کی کتابوں میں بھی ہے، نہیں لکھوائی، واضح طور پر ہے نہیں لکھوائی. اگر نہیں لکھوائی تو کیا دین مکمل ہو چکا ہے یا دین کا کچھ حصہ باقی ہے؟ جا کے پوچھیے اپنے بڑوں سے. اور تیسری بات یہ پوچھیے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا جانشین، حضرت علی کو اپنا جو ہے وہ قاصد بنا کر بھیجا ہے صلح نامہ لکھوانے کے لیے، دستخط کے وقت انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، یہ کاٹ لیجئے، اس کو مٹائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ یہ
रसूलुल्लाह मिटवा दे, सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख लें। लेकिन हज़रत अली ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल मुझसे नहीं मिटाया जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा है। तो हज़रत उमर के, अगर हज़रत उमर ने यहाँ पे बात नहीं मानी तो वहाँ पे हज़रत अली ने भी नहीं मानी ना, तो फिर हज़रत अली के लिए क्या हुक्म है, इसके बारे में भी वाज़े कीजिए और अपने बड़ों से जाके सवाल कीजिए। मैं इसका जवाब अपने जो है वो अहले सुन्नत के नज़रियात के मुताबिक देना चाहता हूँ और दे देता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वहाँ पे नाम मिटाया नहीं था, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी थी, वो इस वजह से नहीं मानी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली की बेशुमार और बेहद मोहब्बत थी। हज़रत अली रसूलुल्लाह से बेहद मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत की बिना पर वो रसूलुल्लाह के नाम को मिटाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही यहाँ पे जो कागज़ कलम नहीं दिया, हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद मोहब्बत थी हज़रत उमर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए शिद्दत मरज़ की वजह से हज़रत उमर ने कागज़ कलम देने से इनकार किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ न हो। तकलीफ़ से बचाने के लिए मोहब्बत की बिना पर कि मेरे जो अरशद और मेरे रहबर, मेरे रहनुमा और मेरा सब कुछ, उनको तकलीफ़ न हो, इसी तकलीफ़ से बचाने के लिए हज़रत उमर ने कागज़ कलम नहीं दिया। जो जवाब आप कहा हज़रत अली के बारे में कि उन्होंने नाम क्यों नहीं लिखवाया, वही जवाब हमारा भी है हज़रत उमर के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सुनने सुनाने के बाद हक़ सच बयान करने की और हक़ सच पर अमल करने की, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन फ़िद दारैन।